جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جسم انصری، مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مخالفین احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود اپنے منہ سے معترف ہیں کہ ہم ختم نبوت پر احمدیوں سے بات نہیں کر سکتے، جو مرضی ہو جائے. اب یہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جو کہ مولانا الیاس گھمن صاحب جن کو متکلم اسلام کہا جاتا ہے، ان کے شاگرد خاص کیا بات بیان کرتے ہیں، یہ ذرا آپ انہی کی زبانی سنیے. میرے دوستو، ورنہ گالی دے کر اور شور شرابہ کر کے تو کوئی اور بات نہیں کر سکتا ہے. ہم قوت دلیل والے ہیں. ہم کلاشنکوف کو قوت نہیں سمجھتے. گولی قوت کا نام نہیں ہے، قوت دلیل کا نام ہے. جب دلیل آئے تو بڑی بڑی کلاشنکوفیں نیچی ہو جایا کرتی ہیں. تو سنیں، میں اس پر ایک بات پیش کرنے لگا ہوں. قادیانیوں سے آج بات ہوتی ہے ختم نبوت پہ، تو میرا نوجوان بات نہیں کر سکتا. یہی بات ہے ان کے اپنے استاذ، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے مولانا الیاس گھمن صاحب جن کو متکلم اسلام کہا جاتا ہے، یہی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ لا نبی آبادی کا یہ ترجمہ کریں گے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو پھنس جائیں گے. آپ نے لا نبی آبادی کا ترجمہ یہ کرنا ہے میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو جماعت احمدیہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے عقائد و نظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے حدیث میں مانوی تعریف بھی کر دی ہوئی ہے. ختم نبوت کے موضوع کے اوپر یہ لوگ اس طرح راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ علامانہ و لفیظ، اور اس کے علاوہ حیات مسیح کا عقیدہ ہو اس کے اوپر بھی یہ لوگ راہ فرار اختیار کرتے ہیں. میڑ نبوت کا عقیدہ ہو اس کے اوپر بھی یہ جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں. ان کے پاس صرف ایک ہی اب رہ گیا ہے موضوع، وہ ہے کردار پر حملہ کرنا، کردار کشی کرنا، کریکٹر اساسینیشن کرنا. حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جس طرح مستشرقین مکہ اور جس طرح مخالفین اسلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے کیے اور بے جا قسم کے اعتراضات کیے، یہی روش اختیار کرتے ہوئے مخالفین احمدیت کے پاس آخری اربہ یہ رہ گیا ہے. اسی کے اوپر وہ بیچارے سارا دن لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے کردار پر حملہ کیا جائے، جس طریقے سے مستشرقین مکہ یہ کام کیا کرتے تھے. تو ان کے نقش قدم پہ یہ کام کرتے ہیں، جبکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو قرآن کی روح سے کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روح سے کرتے ہیں. قرآن نے فیصلہ کر دیا مرزا صاحب کی نبوت کا تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر نہ کیا تو ہم قرآن کے ساتھ ہیں. ہر معنوں میں ہم قرآن کے ساتھ ہیں، جو بھی فیصلہ قرآن کرے. تو اس معاملے پر کبھی بھی یہ جو ہے وہ آمادگی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اپنے عوام کو یہ ٹرک کی بتی دکھا رہے ہیں اور یہ ان کو قرآن و حدیث سے منحرف کروا رہے ہیں اور اپنے منہ سے اقرار کروا رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں گفتگو کر سکتے، ہم اس اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم ختم نبوت پر گفتگو کر سکیں. سارا دن یہ ختم نبوت کی راگ لاپتے رہتے ہیں، دہی بلے ختم نبوت، میلاد چو ختم نبوت، فلانا چو ختم نبوت، ہر قسم کے بیوٹی پارلر ختم نبوت، طرح طرح کے نام ان لوگوں نے دیے ہوئے ہیں. لیکن ختم نبوت کے اوپر دلیل کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. مانوی تعریف، لفظی تعریف، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، چونکہ قرآن میں تو اللہ نے اپنی حفاظت کا لیا ہے، قرآن کا ذمہ لیا ہے، تو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانوی تعریف کر کے یہ مرتکب بنتے ہیں یہود و نصارہ کے. کیونکہ یہود و نصارہ نے بھی تعریف کی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ کے تحت وہ اپنے کلام میں تعریف کر دیا کرتے تھے. اب یہ مخالفین احمدیت بھی تحریف مانوی کر رہے ہیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. کس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ میری امت یہود کے نقش قدم پر چلے گی. اب اسی طریقے سے یہ مخالفین احمدیت حدیث میں تعریف کر رہے ہیں اور عوام الناس کو وہ عقیدے بتا رہے ہیں، وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جب کسی احمدی سے گفتگو کرنے کے لیے کوئی مجاہد میدان میں آتا ہے تو وہ بیچارہ منہ کی کھاتا ہے. اور ان کے بڑے بڑوں نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں، ہاتھ باندھ دیے ہیں احمدیوں کے سامنے کہ ہم نہیں گفتگو کر سکتے، ہمارے سے کام بھاری ہے، اسی صرف اور صرف الزام لا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بس بڑے بڑے ان کے مفتیان نے، بڑے بڑے لوگوں نے، علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب ان کے بہت بڑے مناظر بھی ہیں، بہت بڑے ان کے اسکالر بھی ہیں، وہ تک ہاتھ باندھ چکے ہیں کہ ہم ان سے گفتگو ختم نبوت کے اوپر نہیں کر سکتے. یہ ختم نبوت میں 1 منٹ کے اندر زیر کر دیں گے.
تو یہ ان لوگوں کا المیہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ختم نبوت کا میدان جو قرآن کریم سے سجدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ احمدی مسلمانوں کا نام ہے، اور جو غیر احمدی اپنے تئیں ختم نبوت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی احادیث نبویہ میں کسی جگہ پہ ذکر ہے۔ ان کے اپنے ذاتی اختراعی عقیدے ہیں جن کو وہ بیان کر کے پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخالفین احمدیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔